السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج کے حوالے سے بات کریں گے۔ اعداء اسلام اور مستشرقین نے تعدد ازواج اور خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت ازواج کے حوالے سے اسلام کی مخالفت میں اس کو ہمیشہ موضوع بحث بنائے رکھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو شان رسالت میں اس حوالے سے کسی شیطان کو بھی انگلی رکھنے کا موقع نہیں ہے۔ اعداء اسلام اور مستشرقین انہوں نے تو تعصب کی پٹی باندھ رکھی ہے، ان تک کا تو کام ہی یہ ہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف زہر اگلیں، لیکن افسوس اپنے نوجوانوں پہ ہوتا ہے جو اپنے دین کے متعلق سے تو کورے ہوتے ہیں اور تحقیق کے نام سے مستشرقین کی کتب پڑھتے ہیں، نتیجتاً وہ اپنے دلوں کے اندر شکوک و شبہات لیے پھرتے ہیں اور ان کے حل کے لیے علماء اسلام اور دینی علم رکھنے والوں کی طرف رجوع بھی نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلم معاشرے میں ہونے کے باوجود وہ اندر سے دین اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب تک آدمی اپنے دین کے اندر پختہ نہ ہو اور اپنے دین کا صحیح مطالعہ نہ ہو تو غیروں کی کتابیں نہ پڑھے، اور اگر کہیں شبہ ہو تو جو دین کے ماہرین ہیں ان سے اس شبہ کا ازالہ بھی کیا جائے۔ آج کی نشست میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت ازواج کی جو حکمتیں ہیں ان کو بیان کرنے سے قبل میں آپ حضرات کے سامنے چند نکات اٹھاؤں گا جن پر غور کیا جائے تو روزے روشن کی طرح یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت ازواج اور تعدد نکاح کسی نفسانی خواہش کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر بڑی حکمت پوشیدہ تھی۔ اب ذرا غور کیجیے نکات پر۔ نمبر 1، جو خواہشات نفسانی کا زور ہوتا ہے وہ جوانی کی عمر میں ہوتا ہے۔ کیا کوئی شخص جس کو اللہ پاک نے سلیم الحواس بنایا ہو وہ یہ گمان کر سکتا ہے کہ ایک ایسا نوجوان جو خوبصورتی اور خوبصورتی کے اندر منفرد ہے، صادق و امین کے نام سے پکارا جا رہا ہے، سارے لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں، کوئی مخالف نہیں ہے، اس لیے کہ مخالفت تو آپ کی ہوئی 40 سال کے بعد جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس سے قبل تو آپ سب کے ہاں ہر دل عزیز تھے۔ ایسی عمر میں ایسا نوجوان اگر وہ خواہشات نفسانی کی بنیاد پر فیصلے کرے تو کیا وہ اپنے سے 15 سال سے عمر میں بڑی عورت جو کہ بڑھاپے کے اندر قدم رکھ چکی ہو اور 2 جگہ سے بیوہ ہو چکی ہو اور دونوں جگہ سے اس کی اولاد بھی ہو، اس کو اپنے نکاح کے لیے چنے گا یا یہ کہ کسی کنواری اور اپنی ہم عمر نوجوان عورت کا انتخاب کرے گا؟ یقیناً اس کا جواب یہی ہے
کہ وہ نوجوان ہم عمر خوبصورت عورتوں کا انتخاب کرے گا، اور اس کے لیے وہ عورتوں کو تاڑے گا بھی اگر وہ خواہشات نفسانی پہ فیصلے کر رہا ہو۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال تک تو آپ نے نکاح نہیں کیا، تجرد کی زندگی گزاری، آپ کے شب و روز اللہ کی عبادت اور ریاض نیاز میں گزرے۔ 25 سال کی عمر میں آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، اور وہ بھی آپ کی جانب سے نہیں بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جانب سے پیغام نکاح دیا گیا اور آپ نے قبول فرمایا۔ اور اس شادی کے بعد بھی آپ کی زندگی کا ایک بڑا وقت تنہائیوں میں، عزرت نشینی میں، غار حرا کی گوشہ نشینی کے اندر گزرتا، یہاں تک کہ جب وحی کا زمانہ قریب آیا تو ایک مہینے کا توشہ لے جاتے اور ایک مہینے تک آپ غار میں بیٹھے اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ تو خود غور کیجئے کہ نفسانی خواہش سے مغلوب آدمی ایسا کر سکتا ہے؟ ساتھ ہی باوجود یہ کہ آپ کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت بھی تھی، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے آپ کی کسی زوجہ پر رشک نہیں آیا سوائے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بڑا یاد کیا کرتے تھے۔ تو پہلی بات تو یہ سن لیجئے کہ آپ نے پہلا جو نکاح کیا وہ 25 سال کی عمر میں، اور وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے جن کی عمر اس وقت 40 سال تھی، اور 2 جگہ سے بیوہ ہو چکی تھی اور دونوں جگہ اولاد بھی تھی۔ دوسرا پوائنٹ یہ یاد رکھیے کہ 25 سال سے لے کر 50 سال تک پورا زمانہ شباب جو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ گزارا، اس دوران آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی ہے۔ حالانکہ یہ وہ وقت تھا کہ جب رؤسائے قریش کفار مکہ اس بات پر متفق ہو چکے تھے کہ اگر آپ تیار ہو جائیں، راضی ہو جائیں، تو ہم سب سے خوبصورت حسب و نسب والی عورت، منفرد عورت جس پر آپ انگلی رکھیں، ہم آپ کو اس سے نکاح کراتے ہیں، لیکن آپ ہمارے بتوں کی نفی نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو رد فرمایا اور بڑے عمدہ پیرائی میں اپنی دعوت عزم کو پیش کیا۔ تو 50 سال تک آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی ہے۔ نمبر 3، 50 سال کے بعد جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ نے دوسری شادی کی، وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بھی بیوہ ہیں اور گزشتہ خاوند سے ان کا بھی ایک لڑکا ہے۔ تو 50 سال کی عمر میں آپ کی دوسری شادی ہوتی ہے، وہ بھی بیوہ سے ہوتی ہے اور صاحب اولاد عورت سے ہوتی ہے، جبکہ یہ وہ موقع ہے جب کہ آپ کے جو مریدین، آپ کے معتقدین، آپ پر ایمان لانے والے آپ کے لیے جان، مال، اولاد، ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کسی نوجوان لڑکی کو انتخاب کرنے کے بجائے پھر بیوہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ 54 سال تک آپ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے۔ 54 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوتی ہے۔ تو باقی تمام نکاح وہ 54 سال کی عمر کے بعد ہوتے ہیں۔ تو کیا خواہش نفسانی سے مغلوب انسان 54 سال کی عمر کے بعد کئی ازواج کا انتخاب کرے گا یا عین جوانی میں کرے گا؟ پھر اس کے بعد بھی جتنی عورتوں سے شادی ہوئی سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے،
باقی سب کے سب یا تو بیوہ ہیں یا مطلقہ ہیں۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مطلقہ ہیں، اور اس کے علاوہ باقی ساری بیوہ ہیں۔ آپ کی زوجیت کے اندر صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زوجہ ہیں جو کنواری آئی ہیں، باقی سب اپنے بیوگان سے شادی کی ہے۔ جب کہ مسلمانوں کی عورتیں اور مسلمان آپ کو بیٹی دینا اور وہ عورت جس کو دیا جائے آپ کی زوجیت میں آنا سب سے بڑا اعزاز سمجھتی تھی، کیونکہ مسلمان آپ پر ایسے فدا تھے کہ جیسا کوئی کسی پر فدا نہیں ہوتا۔ آپ کے تھوک زمین پر لگنے نہیں دیتے تھے، خون کے قطرے زمین پر نہیں لگنے دیتے تھے، پسینہ اپنے شیشوں کے اندر لے لیتے تھے، آپ کے وضو کا پانی دوڑ کے لیتے تھے۔ محبت تو عشق کے ایسے نمونے پیش کیے جس کی مثال نہیں ملتی۔ ایسے میں اگر آپ انتخاب کرتے کنواریوں کا تو مسلمانوں کی بیٹیاں بے شمار تھی آپ کے لیے۔ تو یہ فیصلے خواہش نفسانی پر نہیں ہوئی، اس میں ضرور کوئی حکمت تھی کہ آپ نے کنواری عورتوں کو چھوڑ کر، نوجوان عورتوں کو چھوڑ کر بیگان سے شادیاں کی، اور پھر وہ بھی کثرت شادیاں جو ہوئی وہ 54 سال کی عمر کے بعد ہوئی ہیں، شباب کے زمانے میں نہیں ہوئی۔ پھر یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ وہ کفار مکہ جنہوں نے آپ کو بدنام کرنے کے لیے ایک چوٹی کا زور لگایا، آپ کو ساحر کہا، آپ کو مجنون کہا، آپ کو کذاب کہا، آپ کو مفتری کہا، ہر طرح سے الزام تراشی، بہتان باندھنے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن کسی کافر نے بھی عورتوں کے حوالے سے، خواہشات نفسانی کے حوالے سے آپ پر کوئی الزام نہیں لگایا، اور لگا بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں جھوٹ کے پر جلتے ہیں۔ آپ کی زندگی ان کے سامنے تھی، وہ ایسا الزام، اتنے بیوقوف بھی نہیں تھے کہ ایسا الزام لگائیں جو مشاہدات کی نافی ہو اور سب کے سامنے وہ جھوٹے قرار پائیں۔ تو یہ ایک ایسا الزام ہے جو اتنا سریع البطلان ہے کہ آپ کا مخالف سے مخالف بھی اس کی جرت نہ کر سکا کہ وہ الزام لگا سکے۔ لہذا خواہشات نفسانی کا الزام لگانا اور عورتوں کے حوالے سے آپ کو بدنام کرنا اور اس کو موضوع بحث بنانا، یہ انتہائی کمینگی، انتہائی تعصب، انتہائی زہریلی بات ہے، جس کے نہ سر ہیں نہ پاؤں ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی ہیں، یہ بات تو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ کسی نفسانی خواہش کی بنیاد پر نہیں تھی، اس میں ضرور حکمتیں تھیں۔ اب ساری حکمتیں تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن بہت سی حکمتیں ایسی ہیں جو بالکل عیاں ہیں اور وہ سب کے سامنے ہیں۔ اب وہ حکمتیں کیا ہیں، انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم ان حکمتوں کا عرض کریں گے کہ ان کثرت ازواج کے اندر کتنی عظیم الشان حکمتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس بات کو خوب سمجھنے اور اس کو دوسروں تک نقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔